خوش آمدید جناب. روزہ کشائی کا سیگمنٹ نہیں، روزہ رکھائی کا سیگمنٹ ہے یہ، اور اس میں ہمارے وہ کچھ ننھے منھے دوست موجود ہوتے ہیں. ننھے منھے کہہ لیجئے، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ میرا ٹاک بیک بند کر دیجیے گا پلیز. جو کہ روزہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک دوست ہمیں کل نظر آیا تھا. کل میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. میں نے کہا تھا یہ وہی آدمی ہے جو پچھلے سال بھی لوح قرآنی میں آیا تھا. میں نے کہا اس کو طلب کیا جائے، ان کو شان سحر میں بلایا جائے. کیا حال ہے؟ ٹھیک. کیا چل رہا ہے آج کل؟ صحیح چل رہا ہے. سب صحیح؟ اوکے. یہ میں نے بلایا تو میں اس لیے آیا ہوں یہاں پہ. ہاں. یہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ابھی آپ نے بتایا تو پتہ ہے نا. تو ورنہ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ انہوں نے بولا تھا کہ تیار ہو کے آیا تھوڑا اونچا تو بولو یار. انہوں نے بولا کہ تیار ہو کے آیا ہوگا. کس نے بولا؟ انہوں نے بولا کہ تیار ہو کے آیا. تو تیار ہو کے آ گئے؟ ہاں. تو تمہیں کوئی بھی کہیں بھی کہتا ہے تیار ہو کے آ جاؤ، تیار ہو کے آیا تو نہیں. تو یہاں کیوں آئے؟ خاص بندوں کے یہاں جاتے ہیں. خاص بندوں کے یہاں جاتے ہیں. خاص بندوں کے لیے؟ تھوڑا اونچا بولو یار. خاص بندوں کے لیے. تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ جو مجھے بلا رہا ہے وہ خاص بندہ ہے کہ عام بندہ ہے؟ وسیم بھائی آپ خاص بندے تو آپ پہ کہنے پہ آیا ہوں. ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہاں آ کے پتہ چلا ہے، آپ نے بتایا تو پتہ چلا کہ آپ نے بلایا. تو آپ نے بلایا جبھی تو آیا ہوں نا. وہ تو تمہیں یہاں آ کے پتہ چلا نا. ہاں. لیکن تم کہہ رہے ہو کہ مجھے تو اگر پتہ چلے کہ خاص بندہ بلا رہا ہے تو میں آتا ہوں. پہلے تم کہہ رہے ہو کہ یہاں آیا تو پتہ چلا آپ نے بلایا ہے، پھر کہہ رہے ہو آپ نے بلایا تھا اس لیے آ گیا. اب یہ کیا سچ کیا ہے اس میں؟ تو ایک ہی بات ہوئی نا کہ بلایا تو آیا ہوں نا. او بھائی کب پتہ چلا کہ میں نے بلایا ہے؟ ابھی. تو جب فون آیا ہاں تب کیا لگا کہ کس نے بلایا ہے؟ جب کسی کا نہیں. تو پھر کیوں آئے؟ گڑبڑ ہو گئی ذرا ہے نا. یہ تھوڑا سا گیم خراب کنفیوز کر دیا میں نے. تو آج کا میچ میں جیت گیا. روزانہ میچ کھیلیں گے. صحیح ہے؟ روزہ وزہ رکھ رہے ہو؟ ابھی تو نہیں رکھا، ابھی پہلے رکھا. پہلا رکھ رہے ہو آج یا آخری تو نہیں رکھ رہے؟ نہیں پہلا. پورا کرنا ہے بھائی. یہ کوئی نہیں چلے گی اس میں؟ پکی بات ہے جی. اگر روزہ نہیں ہوا آج کیوں موبائل واپس کل والا؟ نہیں روزہ رکھوں گا میں. پکی بات ہے نا؟ پرومس؟ ٹھیک ہے. کل بھی آؤ گے نا پھر؟ افطار پہ آ رہے ہو؟ کون بلا رہا ہے؟ آپ. ٹھیک ہے افطار پہ بھی آ رہا ہے. بہت ساری تالیاں. نام کیا ہے؟ نام بھول گیا. واصف. واصف. تو آصف کیوں نہیں ہے؟ پتہ نہیں. کس سے رکھا ہے؟ دادی نے. واصف کا مطلب پتہ؟ نہیں. یہ کس طرح کا نام ہے؟ مطلب ہی نہیں پتہ. کل معلوم کر کے آنا مطلب. صحیح ہے. پکی بات ہے. پکی بات کر لوں کچھ اور لوگوں سے؟ کر لیں. کوئی اعتراض تو نہیں آپ کو؟ نہیں. اجازت ہے؟ اجازت ہے. تشریف رکھیں. بہت ساری تالیاں واصف کے لیے بھائی. السلام علیکم. کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے. السلام کیوں نہیں دے رہا کوئی جواب؟ اچھا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں آپ لوگ سب ماشاءاللہ؟ ویری گڈ ویری نائس. ویسے یہ بتائیں آج کل جو ہے آپ بتائیں بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے بہت زیادہ یا گرمی ہو رہی ہے؟ بہت گرمی ہو رہی ہے. بہت گرمی ہو رہی ہے نا. جی. اور لائٹ بھی نہیں ہے؟ لائٹ تو بالکل ہی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ نے اللہ میاں سے دعا کی ہے، پرے کیا ہے؟ جی بہت دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ لائٹ آ جائے. لائٹ آ جائے اور بارش ہو جائے. اور بارش ہو جائے اور گرمی چلے جائے. صحیح ہو جائے مطلب ختم ہو جائے. ختم ہو جائے ہے نا. میں دعا کرتا ہوں سب مل کے آمین کہے گا. ٹھیک ہے کہ اے اللہ جلد از جلد اس گرمی کی جو شدت ہے اس کو کم کر دے. زبردست ویری گڈ. اور اپنا ابر رحمت برسا دے. اچھا لیکن گرمی تو ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے نا بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو گئی ہیں گرمی کی وجہ سے. یہ پتا ہے بہت سارے لوگ مر گئے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے بیمار بھی ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو پانی پینا ہوتا ہے ان کو وہ نہیں ملتا. تو ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک بار ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اب موسم تو اللہ تعالیٰ ہے نا ہمارے تو ہاتھ میں نہیں ہے لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں نا. تو یہ بتائیں کہ جو لوگ جنہوں کو گرمی لگ رہی ہے جن کو پانی پینا ہوتا ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے نا، ہمیں علماء نے بتایا کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو جائے نا پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے. اگر اس کو ایسا لگے کہ اب میری وفات ہو جائے گی انتقال ہو جائے گا اگر میں نے روزہ نہ توڑا تو اختیار کیا رکھا. ابھی علماء سے اور بھی پوچھیں گے. تو ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں یہ سوچ کے بتائیں کہ بھئی تھوڑی سی نا ہیلپ ہم کو بھی کرنی چاہیے نا. جو لوگ اتنے پریشان ہیں ہم سے اپنے ٹی وی پروگرام میں بات کریں اور چلے جائیں اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا نا. تھوڑی سی ہیلپ کرنی چاہیے. تو واصف کیا ہیلپ ہو سکتی ہے یار؟ کچھ سوچو کچھ بتاؤ.
دوبارہ بولیے گا. کوئی ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ لوگوں کی پریشان لوگوں کی؟ مدد کرنی چاہیے. مدد تو کرنی چاہیے. کیسے کریں؟ کہ ان کو کوئی اگر ان کا روزہ ٹوٹ جائے تو آپ تاری ان کے گھر پہ بھیج دیں. پانی وانی پلا دیں. ہاں پانی وانی, کھانا وانا کھلا دیں. کھانا. پاکٹ منی کتنی ہے آپ کی؟ میری 20 روپیز. جی تھوڑی سی دے دو یار, تھوڑی سی پاکٹ منی کا وعدہ کرو کہ یہ ہے نا, یہ میں یہ جو لوگ پریشان ہیں نا ان کو امی کو دوں گا کہ امی آپ یہ جو ہے نا دے دیں جاؤ. انشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں؟ 10 روپے. پکی بات؟ جی 10 روپے. ہاں. آدھی پاکٹ منی. جی پرومس. یہ چیز بہت ساری تالیاں دی واصف کے لیے. واصف نے آدھی پاکٹ منی دے دی. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ سب جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اپنی پاکٹ منی سے نا تھوڑے تھوڑے پیسے 2 روپیز 4 روپیز 5 روپیز وہ ان کو دیں. ٹھیک ہے, آپ بھی کریں گے؟ پکی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے. پھر افطار میں آپ لوگوں سے ہوگی تفصیل سے بات. آپ بریک لیں گی؟ ہاں لے لیں. اور آپ لوگوں کے لیے ہے برج پاور کی جانب سے, ڈیئر کی جانب سے, ہائی سپیڈ کی جانب سے, کرشی کی جانب سے اور صوفی کی جانب سے بہت سارے گفٹ ہیمپرز بھی. یہ کیا؟ آٹوگراف. بریک میں دے دوں یا ابھی دوں؟ ابھی. وہ کہہ رہے ہیں بریک لے لو. پہلے کیا کام کروں؟ ابھی بریک نہ لوں. اگر انہوں نے مجھے نکال دیا اس بات پہ تو نہیں نکالیں گے. بریک لے کے کر دوں اگر؟ نہیں. ابھی ایک 2 منٹ بعد, اگر 2 منٹ بعد دوں. جی 2 منٹ بعد دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی جناب. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عزیزان گرامی, ہمارے مہمان اس وقت سحری کر رہے ہیں, علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, اور آج مجھے وہ یہ کہ میرے بڑے ہر دل عزیز اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے, پروفیسر محمد احمد قادری صاحب, ان کی ایک کتاب ہے, یہ دیکھیے گا, ورلڈ پیس آرڈر. اس کتاب کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو ایمبیسڈر آف پیس کا ایوارڈ بھی ملا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت آپ کو مبارک ہو, بہت مبارک ہو. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد عامر صاحب, اور یہ جو ہماری سحری میرے بھائی اور بہن کھا رہے ہیں, اس کی سپانسرشپ کی ہے میزان سپرنگلے نے, کرشی منرل واٹر نے, کرشی جامع شیری نے. آپ حضرات کو بھی اللہ بہت جزائے خیر دے, آپ نے ہماری سحری کا انتظام کیا. حضرات گرامی, رمضان پوری رفتار سے چلا جا رہا ہے مفتی صاحب, اور کچھ پتہ نہیں چلے گا, پورا رمضان اسی طریقے سے گزر جائے گا. میرے سے 2-4 ایک سوال ایسا ہے جو بے شمار لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو کراچی پر جو اللہ کی طرف سے حال آیا ہے, یہ ہماری آزمائش ہے کہ اللہ کا عذاب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل کراچی پر اور پورے عالم اسلام پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. آمین آمین آمین. اور جن لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ اپنی جگہ پر ہے کہ کن کی کیا کوتاہیاں ہیں انتظامی اعتبار سے, لیکن اگر انفرادی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں, اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ. جو بھی بھلائی تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, سبحان اللہ. اور جو آزمائش پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, وہ تمہارے اپنے اعمال اور کرتوت کی سزا ہے. تو یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بالکل واضح فرمائی ہے. اس وقت جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, گرمی کی شدت کے, پانی کی قلت کے اور دیگر مختلف قسم کے مسائل,
مجھے ایک بات بڑی ذہن میں آتی ہے، عموماً لوگ یہ بات کرتے ہیں دیکھو یار رمضان آیا اور چلا گیا پتہ نہیں چلا، مگر اس بار پتہ چل رہا ہے. اللہ، صحیح بات، اس بار پتہ چل رہا ہے. پتہ چل رہا ہے. اچھا جو لوگ کہتے ہیں رمضان آیا پتہ نہیں چلا، ان سے پوچھتے ہیں آپ نے روزے رکھے تھے؟ کہتے ہیں نہیں. تو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ روزے رکھو، رمضان کا بالکل پتہ چلے گا. ٹھیک. تو ہم روزے نہ رکھیں، اللہ کی عبادت نہ کریں، اطاعت و فرما برداری نہ کریں، گناہ و معصیت میں مبتلا بھی رہیں. ظہر الفساد فی البحر والبر بما کسبت ایدی الناس. یہ تو انسان کے اپنے اعمال کے کرتوت سے اللہ رب العزت فرماتا ہے خشکی و تری میں فساد پھیل جاتا ہے. بے شک انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے کے اندر توازن فرمایا، عدل فرمایا، ہر نعمت عطا فرمائی، ہر خطے میں ہر جگہ پہ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کوئی زمین پہ چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق، جس کا دانہ، جس کا پانی، جس کی غذا، جس کی زندگی کی تمام تر آسائش و سہولت اللہ رب العزت نے اس کا انتظام نہ کیا ہو. لیکن بندے اس کی تقسیم، اس کی تنصیف منصفانہ نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. لہٰذا اس وقت ان لوگوں کے لیے تو دعا ہے جو اس آزمائش میں شدید مبتلا ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ ضرورت ہے اس امر کی کہ اللہ رب العزت سے ہم اجتماعی توبہ کریں. اپنے اعمال، دوسروں پہ انگلی نہ اٹھائیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال دیکھیں کیا ہے. ہمیں خدا کو جواب دینا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے اجتماعی سطح پہ توبہ کرنے کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم خاص فرمائے اس مقدس مہینے میں بالخصوص. یقیناً یہ ایک آزمائش ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ آزمائش بہت جلد ٹلے گی، بارش بھی ہوگی، باران رحمت بھی برسے گی، اور انشاءاللہ یہ آزمائش، یہ سختیاں ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا باعث بھی بنے گی. اللہ آپ کو بہت 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 جزائے خیر دے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے جو کہ یہ ایک اور سوال ہے جو میرے سے بڑا پوچھا جاتا ہے، اور اللہ کی شان آپ نے ورلڈ پیس آرڈر پہ کچھ لکھا ہوا بھی ہے. جی جی الحمدللہ. تو میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں جو کہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں مسلمانوں کو جوڑ، مسلمانوں کا جوڑ، مسلمانوں کا جوڑ، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے. تو مجھے ایک ساتھی پوچھ رہا تھا میرے سے کہ یہ جوڑ 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 جنید کیسے ہوگا یہ جوڑ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ARY ڈیجیٹل کا اور آپ حضرات کا کہ آپ کے توسط سے یہ موقع مجھے ملا کہ اپنے احباب سے مخاطب ہو سکوں، اور آپ کی اجازت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ایک کاوش ہم سب کو کرنی چاہیے. دیکھیے قرآن کریم ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، احادیث سب پڑھتے ہیں، اور ہر شب اور ہر دن ہم روزانہ حوالے بھی بہت سارے دیتے ہیں. لیکن پھر کیا سبب ہے کہ ہم بارش کی بوند بوند کو بھی ترس رہے ہیں، اور اتحاد بین المسلمین کے لیے جو اصل جو محرک ہے اس کا کہ اعتصام بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تو وہ رسی کیا کہیں کھو گئی ہے یا ہمارا عقیدہ کہیں کھو گیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت تو موجود ہے، شاید ہم نے ہدایت کے زاویے بدل دیے ہیں. ٹھیک. اور اس زاویے کے نتیجے میں ہم نے ہدایت اپنی انا کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اور اپنے مزاج کو ہی ہدایت سمجھ لیا ہے. جب تک ہم اپنے احباب کی اور ساری ملت اسلامیہ سے ہٹ کر انسانیت کی عزت نہیں کریں گے اس وقت تک دین کے لیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہے، باقی ہر ایک کا غلط عقیدہ ہے. اصل میں یہ آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہو گیا. بھائی بادامی صاحب، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ہم نے قرآن کریم اور احادیث کے حوالوں کو اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور یہ قرآن کریم کی اور احادیث کی توہین ہے. کیوں مفتی صاحب؟ قرآن کریم کی اور احادیث کی اس لیے میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے کسی کو برا کہنے کے لیے آیات کا نزول یا احادیث کا استنباط نہیں کیا. علماء نے تو یہ کیا کہ اس کے ذریعے معاشرتی مسائل اور معاشرتی اتحاد اور من حیث المجموع کہ اللہ کے نبی کس معاشرے کو دیکھنا چاہتے تھے. ایک جانب سلمان فارسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلال حبشی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور
खुलफाए राशिदीन को भी देख रहे हैं, दूसरी जानिब यदुल्लाह अलल जमा, कि जो जमात है इस पर अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है। अब ये अल्लाह का हाथ जमात पर उस वक्त होगा जब हम इस ईमान और अकीदे के साथ हों कि कोई मसलक भी इख्तियार करे, आदमी आदमी से प्यार करे, लेकिन मामला ये होता है कि हम अपने आप को दुरुस्त करने के लिए बाज़-औक़ात इतना आगे निकल जाते हैं कि हम दूसरे के जज्बात का ख्याल नहीं करते। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो वर्ल्ड पीस ऑर्डर टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टेट मैंने जो कोशिश की एक छोटी सी, और जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल अक़वामी अवार्ड भी मिला, इसमें मैंने जो इस्लाम का पैगाम अमन है, ईसाईयत, यहूदियत या सिख और हिंदू मत, इन तमाम जो मज़ाहिब और अदियान को यकजा करके ये बतलाया कि दीन इस्लाम ने जो पैगाम हक़ दिया है और पैगाम इत्तेहाद दिया है और पैगाम अमन दिया है, वो पैगम्बर अमन, क्योंकि मेरा पैगम्बर अजीम तर है, और उसने तो किसी से नफरत की ही नहीं। मुझे आप बताइए कि हुजूर के ज़माने में या हुजूर के बाद सहाबा कराम ने किस सहाबी ने किस सहाबी को काफिर करार दिया? कोई एक मिसाल मुझे बता दीजिए आप। मुफ्ती साहब, ये बात ये कि गैर मुस्लिम तो हमको काफिर नहीं, मतलब गैर मुस्लिम तो हमसे ऐसा झगड़ा नहीं करते, गैर मुस्लिम के नज़दीक तो इस्लाम इतना बुरा दीन नहीं है, ये मसला तो हमारा अपना मसला नहीं है। देखिए, जहाँ तक गैर मुस्लिम की बात है, इसमें तो डाउट नहीं है कि वो मुसलमानों के बेशक दुश्मन हैं और वो नुकसान भी देते हैं। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूद और नसारा तुमसे कभी खुश ना होंगे जब तक कि तुम उनके मिल्लत की इत्तिबा ना कर लो। बेशक। तो इसमें नो डाउट आपकी बात इस एतबार से बड़ी अहम है कि जब बड़े बड़े दुश्मन, इस्लाम दुश्मन अनासिर मौजूद हों, तो ऐसे मौके पे मुसलमानों को बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, मुसलमानों को बाहमी इत्तेफाक की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ये मुसलमानों के लिए इज्तिमाइयत का मरकज़ है, मोहब्बत का मरकज़ है, मुसलमानों के जोड़ का मरकज़ है, और ये वो प्लेटफॉर्म है कि जो इससे वाबस्ता हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इस सतह पे किसी मुसलमान का किसी एतबार से हो। लिहाजा अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी, मोहब्बत, अकीदत, ताज़ीम ये जितनी मजबूत होगी और जितना मुसलमानों के अंदर मोहब्बत रसूल, हुब्बे रसूल पैदा होगा, अल्लामा इकबाल ने कहा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मदी इसके दिल से निकाल दो, फ़िक्रे अरब को देकर फिरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। वो जानते थे कि मुसलमानों की अगर इज्तिमाइयत का राज है, इनकी ताकत का अगर कोई राज है और इनके अंदर कोई ख़ास बात है, तो वो है रूह मोहम्मदी, कि जंग हो या अमन ये कभी डरते नहीं हैं, कहीं भी ये पीछे हटते नहीं हैं, इसलिए कि इनके अंदर इश्क़ रसूल, हुब्बे रसूल, निस्बत रसूल मौजूद है। लिहाजा तमाम मुसलमान ये कुरान पाक और नबी करीम अलैहिस्सलाम ये हब्लुल्लाह है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि तफरके मत करो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जाहिर सी बात है आसमान से कोई रस्सियाँ तो नहीं लटक रही, वो ये कुरान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और नबी करीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे मुफ्ती साहब, बड़ा जल्द सद्दे बाब होगा इनका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाते हैं और सालेह अमल करते हैं और हक की तलकीन और सब्र की ताकीद करते हैं। दोस्तों, सिर्फ ईमान और अमल सालेह काफ़ी नहीं, सब्र के साथ कुरान और सुन्नत जो हक है इसकी तबलीग भी हम सब पर फर्ज है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان گرامی، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جو دعا مانگنی ہو صدقے دل سے اذان کے بعد مانگو، اللہ اس کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کو جو دعا سب سے زیادہ پسند ہے وہ عافیت کی دعا ہے،
تو یہ دعا مانگا کرو اذان کے بعد 3 دفعہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اذان کے بعد ہمارا لوح قرآنی کا سیگمنٹ ہوگا. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر